السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے ایک مشہور سائیکالوجسٹ ابراہیم میسلو کی ایک تھیوری ہے ہیرارکی آف نیڈز کے نام سے۔ اس نے اس تھیوری میں انسانی ضروریات کی درجہ بندی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، اور جب انسان ان ضروریات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ مزید نیا سوچنے، کچھ افیکٹو کرنے کے لیے، کچھ کریٹو کرنے کے لیے اسی وقت فارغ ہو سکتا ہے جب اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس نے 4-5 اسٹیپ بنائے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیپ پہ اس نے رکھا ہے فیزیولوجیکل نیڈز، بیسک نیڈ، کہ جب تک انسان کی وہ بقائی ضروریات پوری نہ ہوں جس پر انسان کی بقا ہے تو انسان کچھ بڑا نہیں سوچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا ہے۔ اب ایک انسان کے پاس کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور اس کو نیند نہیں آ رہی، یہ بنیادی ضروریات ہیں، اگر یہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہو دنیا تبدیل کر دے، کیسے تبدیل کرے گا؟ آپ اس کو کہہ رہے ہو دوسروں کے لیے زندگی گزار، کیسے دوسروں کو نفع دے گا؟ وہ تو کہے گا میری اپنی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو پہلا اسٹیپ، اور جس بندے کی یہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں وہ دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے، اور جو دوسرا درجہ ہے نا وہ ہے تحفظ کا، وہ ہے سیفٹی کا، کہ جب بیسک ضروریات پوری ہو گئیں اب آپ کو سیفٹی چاہیے، آپ کو تحفظ چاہیے کہ خود بھی محفوظ ہوں، آپ کی بیوی بچے محفوظ ہوں، آپ کے گھر والے محفوظ ہوں، اور آپ کو معاشی پریشانی سے تحفظ ہو، آپ کو امن ہو، کیونکہ جس انسان کے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوں، جس انسان کے گھر میں ہر وقت فائرنگ مثال کے طور پر ہو رہی ہے جیسے فلسطین وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ انسان دوسروں کے لیے کیا سوچے گا؟ کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ کہے گا مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، میں دوسروں کے لیے کیا سوچوں، دنیا کیسے تبدیل کروں؟ تو یہ دوسری ضرورت ہو گئی سیفٹی کی، یہ ابراہیم میسلو کے مطابق بتا رہا ہوں۔ تیسری ضرورت، جب یہ دو ضرورات پورے ہو جاتی ہیں تو انسان تیسری ضرورت میں چلا جاتا ہے، اور وہ ہے لو اور بیلانگنگنس کی، کہ آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہو، رشتے نبھاتے ہو، رشتے بناتے ہو۔ یعنی جب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، جوان ہوا اور اس کا کھانا پینا اچھا ہو گیا، اس کو مزدوری مل گئی، اب وہ تیسری چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ میری شادی کرا دو۔ شادی کا کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہیں، اب وہ تیسری ضرورت کے لیے جا رہا ہے۔ تو تیسری ضرورت میں تعلقات آ جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، یہ تعلقات، یہ آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، تعلقات آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ جب یہ بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر آپ چوتھے سٹیپ میں چلے جاتے ہیں جو سیلف اسٹیم کا ہے، یعنی آپ کو عزت چاہیے، آپ کو آنر چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں جہاں جاؤں لوگ مجھے ریسپیکٹ دیں، لوگ مجھے پروٹوکول دیں، لوگ میری عزت کریں۔ تو یہ چوتھا سٹیپ ہو جاتا ہے، اور جب یہ 4 ضروریات آپ کی پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ جینے کے سب سے اعلیٰ اور عمدہ انداز میں چلے جاتے ہیں۔ دین یو آر لیونگ ٹو یور ہائیسٹ پوٹینشیل، اور وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن کا، جس میں آپ یہ 5ویں درجے پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے خود کو بھی جان جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، اور آپ دنیا کو تبدیل کرنے کے خواب دیکھتے ہیں اور دنیا کو تبدیل کرتے ہیں، دنیا کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال اس نے مدر ٹریسا اور جو US کے صدر تھے ابراہم لنکن، ان کی اور بھی کچھ لوگوں کی اس نے مثالیں دی ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے اعلیٰ انداز میں زندگی گزار کے گئے ہیں۔ یہ اس کی تھیوری ہے، لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن اپنے ماننے والوں میں سے ہر ایک کو کہتا ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے وہ لوگ زندگی گزار کے گئے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو خود بھوکے تھے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے تھے، خود پیاسے تھے لیکن انہوں نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، دوسرے کو پانی پلاؤ۔ دوسرے نے کہا میں نہیں پانی پیتا، تیسرے کو پلا دو۔ ان لوگوں کی طرح زندگی گزارو جو اپنی بنیادی ضروریات جن کی پوری نہیں ہو رہی تھی پھر بھی انہوں نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بنیادی ضرورت پوری تھی؟ آپ مکہ میں کتنی مشکل والی زندگی گزار رہے ہیں، تحفظ بھی نہیں ہے، اور 3 دن کھانا بھی نہیں مل رہا ہے۔ آپ شیب ابی طالب میں جب آپ کا بیکاٹ کیا گیا تھا تو کھانا نہیں ملتا تھا وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے ہیں۔ آپ جو مشرکین مکہ ہے تھے وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن کیا آپ نے دنیا کو تبدیل کیا یا نہیں کیا؟ آپ پڑھ لیجئے محمد دا ورلڈ چینجر کے نام سے جو کتاب ہے انگلش میں، کتنی کمال کی کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ آپ نے دنیا کو کیسے تبدیل کیا ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں میں سے ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ ایسے انداز سے زندگی گزارو کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، خود اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کون ہوں، اور پھر دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔